बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च उल्टा चल पड़ा है। वो जो मुतालबात लेके निकले थे, अपने जो उन्होंने मुतालबात मनवाने थे, सबसे पीछे हटते जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बैक फुट पर आ रहे हैं, यू टर्न लिए जा रहे हैं। और अब तो फाइनली इलेक्शन और बाकी सारी चीज़ों से तो भागे थे, अब वो आर्मी चीफ की तैनाती से भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अनाउंस कर रहे हैं कि हम इससे पीछे हट गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जिक्र करूँगा कि उनकी घड़ियों के चर्चे आसमानों में, वो था ना कि बर्बादियों के चर्चे, तो वो इमरान खान साहब की जो घड़ियों के चर्चे हैं, जो चोरी की हुई घड़ी बेची थी या बेच कर उसको चोरी डिक्लेयर हो गई या चोरी करके बेची थी, जो भी सूरत थी, वो सऊदी शहजादे वाली घड़ी थी और वो घड़ी सामने आ गई है। और जियो ने जो कमाल कर दिया है, उन्होंने शाहजेब खानज़ादा साहब ने अपने प्रोग्राम में ला के वो बंदा बिठा लिया जिसने वो घड़ी खरीदी थी दुबई में, और कच्चा छट्टा खोल के रख दिया। ईमानदारी के और नेक नामी के सारे जो है ना, वो मीनार जो खड़े किए हुए थे, कुतुब मीनार, वो धड़ाम से नीचे आके गिर गए हैं कि इमरान खान साहब ने वो घड़ी, वो बड़ा स्पेशल एडिशन है उसका, अब तो नाम और सारी चीज़ें आ गई हैं, बड़े मुश्किल से नाम है, कि वो जिसमें खाना काबा का वो बना हुआ है, मॉडल भी बना हुआ है, बड़ी खूबसूरत सी घड़ी, आप तस्वीर उसकी देख सकते हैं घड़ी की। तो वो घड़ी उन्होंने पूरा सेट 28 करोड़ रुपए में, पाकिस्तानी रुपीज़ में 28 करोड़ में, 2019 के मुताबिक $2 मिलियन में उन्होंने वो उमर फारूक साहब को बेच दी। और बेची कैसे कि यहाँ से शहजाद अकबर साहब जो इनके क्राइम पार्टनर हैं, जो एहतसाब के नाम पर एक ड्रामा कर रहे थे, उन्होंने उमर फारूक से रब्ता किया और उनका बताया कि हमारे पास बड़ी कीमती घड़ियाँ हैं, वो घड़ियों के कलेक्टर हैं, जमा करते हैं घड़ियाँ, और उनसे रब्ता किया। और फिर फरा गोगी साहिबा वो घड़ी लेकर पहुँच गई दुबई और उन्हें कहा हमने कैश में बेचनी है। और फिर जनाब $2 मिलियन में उन्होंने उसकी असेसमेंट कराई, वहाँ से चेक किया, उन्होंने कहा है तो महंगी लेकिन $5-6 मिलियन में मिल जाए तो ले लो। चोरी का माल सस्ते में ले लिया, $2 मिलियन में ले लिया। अब ज़ाहिर अब इसका क्या जवाब दें, तो फिर चीखें निकलनी शुरू हुई हैं पूरी पार्टी की, एक से एक पढ़ के ट्वीट पे ट्वीट कि जनाब ये झूठ है, वो फलां है, वो बंदा गलत है, उसकी तस्वीरें देनी शुरू कर दी, वो किससे ताल्लुक़ था, उस पर केस किए हुए थे, उससे केस का भी बताया। उससे कहा शहजाद अकबर साहब मुझसे रोज़ चीज़ें मांगना शुरू हो गए थे, कभी कहते थे टिकट दे दो, कभी पैसे दे दो, कभी किसी को शॉपिंग करा दो, इस तरह के मसाइल थे। तो कहता मैंने इनकार कर दिया, फिर उनके खिलाफ केसेस बनने शुरू हो गए। तो वो साहब ने जब ये बताया तो PTI परेशान। अब चोरी का इतना पक्का केस सामने आ गया, घड़ी चोरी तो बड़ी बदनामी हो चुकी थी ना, तो उस पर अब कोई हाल नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब खुद मैदान में आए हैं और उन्होंने एक ट्वीट दागा है। उन्होंने कहा है बस बहुत हो गया। इमरान खान साहब का ट्वीट है, वो कह रहे बस बहुत हो गया। कल जियो और खानज़ादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के ज़रिए मुझ पर बहतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानज़ादा और उस धोखेबाज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहदा अरब इमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। तो इमरान खान साहब अब कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। अच्छा, कानूनी चाराजोई बड़ी अच्छी बात है। उसका एक तो आसान हल था कि वो पाकिस्तान, वो बता देते कि हमने इनको नहीं बेची, हमने तो फ़लाँ शख्स को बेची है, वो कर दें। अच्छा, काफ़ी लंबी खामोशी के बाद कल शाम से जब चल रहा था, तो आज उन्होंने फिर उसके बारे में, कल से ट्वीट आने शुरू हो गए सबके, उनकी पूरी पार्टी ने शोर मचा दिया कि ये झूठ है। ये नहीं बता रहे थे कि बेची किसको है। आज फिर एक उसकी स्टोरी बनाई गई कि पिंडी में फ़लाँ शॉप है, वहाँ पर हमने बेच दी थी घड़ी। तो जियो वाले बड़े ही वैसे शरारती लोग हैं, सही बात है, छोड़ते नहीं है किस्सा। वो जनाब एजाज़ सैयद साहब पहुँच गए उस शॉप पर जहाँ से इन्होंने जहाँ पर इनके बकौल इन्होंने घड़ी बेची है, और जाकर उन साहब से बात की। उन्होंने कहा जी मैंने तो 2020 में 2020 में ये शॉप शुरू की है, और शॉप से अंदाज़ा हो जाता है देख के कि वो ये 5 करोड़ 10 करोड़ वाली चीज़ों वाली शॉप नहीं है। भारत वो ये भी सामने खुलकर आ गया कि वो तो स्टार्ट ही 2020 से हुई है। तो अब तो इमरान खान साहब ने प्रूव करना है। अच्छा, वो खुद कहते हैं कि 5 करोड़ में बेची थी, फवाद चौधरी साहब कहते हैं 10 करोड़ में बेची थी, जमा कराए हैं 2 करोड़ रुपए, और वो 2 करोड़ भी कहाँ से हैं उसका भी अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि वो किसी और अकाउंट से आए हुए ना, वो भी एक केस है, वो भी बनेगा जब उसकी तफसीलात आएंगी कि वो पैसे आए कहाँ से थे। सरकारी ख़जाने में इमरान खान साहब ने ट्रांसफ़र नहीं किए थे। तो दूसरी स्टोरी जो है, जो शाहजेब खानज़ादा ने सुनाई है, हमें दिखाई है, बल्कि सामने ले आए हैं, वो ये है कि दुबई में पेमेंट हुई 28 करोड़ रुपए की, और कैश पेमेंट हो गई, बड़े पैसों की ज़रूरत थी। मतलब वो इमरान खान साहब, बातें इनकी सुने आप और उनके लोगों की, कि वो तो शर्ट्स पे साइन कर दें तो करोड़ों रुपए आ जाते हैं, एक बैट पे साइन कर दें तो करोड़ों रुपए आ जाते हैं,
اور وہ تحفے میں ملی ہوئی گھڑیاں جو ہے نا وہ بیچتے پھر رہے تھے. اور ابھی تو 2019 تک کا حساب ہو رہا ہے, 2019 سے آگے کا تو حساب ہی نہیں دیا, اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. ابھی تو بہت سارے کیسز نکلنے ہیں جس کی وجہ سے روتے ہیں پھر کہ یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں, کہ یہ مجھے نااہل کر دیں گے, جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ مجھے نااہل کر دے گا. یہ عمران خان صاحب کا رونا ہے. تو روتے کیوں ہیں بھائی؟ جو کچھ آپ نے کیا ہوا ہے وہ بھگتنا پڑنا ہے. صرف وہی آپ کے سامنے آ رہا ہے, کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہو رہی. جو کچھ آپ نے کیا تھا وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اچھا, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں سو کروں گا, میں یورپ میں, ادھر برطانیہ میں اور دبئی میں اور پاکستان میں ان کے خلاف کیس کروں گا, تو پہلے والے کیسوں کا کیا بنا ہے؟ عمران خان صاحب نے پہلے بھی تو کیس کیے تھے نا, نجم سیٹھی صاحب کے خلاف. وہ نجم سیٹھی صاحب نے خیر ان کے خلاف کیس کیا تھا, وہ تو 35 پنکچر پہ جب ہوا تھا بھاگ گئے تھے. پھر انہوں نے خود کیا ہوا شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس, پیش نہیں ہوتے, کوئی ثبوت نہیں دیتے. خواجہ آصف صاحب کے خلاف کیس کیا, پیش نہیں ہوتے, کوئی ثبوت نہیں دیتے. اچھا, ایف ٹی کے خلاف فائنینشیل ٹائمز نے جو ان کے خلاف سٹوری چھاپی تھی اس پہ کہتے تھے میں کیس کروں گا, آج تک کیس ہی نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ سامنے لانے کے لیے, بتانے کے لیے, دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. اور جب یورپ میں, انگلینڈ میں یا کسی اور ملک میں کیس کریں گے تو وہ یہاں اس طرح سے نہیں کہ معاملہ چلے گا جیسے الیکشن کمیشن میں 8 سال لٹکائے رکھا, جیسے بتا دیتے ہیں کہ وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا جی, میں تو سمجھا ہی نہیں تھا, اگر آپ سمجھتے ہیں تو کر لیں. اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی. وہاں ثبوت کی بیس پہ بات ہوگی اور اڑ جائیں گے. پہلے ایک مرتبہ کیس بھگتا ہوا ہے عمران خان صاحب نے امریکہ میں, بہت پرسنل سا کیس ہے چونکہ ان کا اپنا ذاتی زندگی کا ہے, اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی. ہار گئے تھے, ریکارڈ پر موجود ہے, اس کا ریکارڈ موجود ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ پاکستان سے باہر کیس کرنے کا کیا نقصان ہونا ہے. یہ جھوٹ بول کے, ڈرامے کر کے, لوگوں کے سامنے باتیں کر کے کام نہیں چلے گا. بڑی سمپل سی بات ہے, اگر جیو نے غلط کیا ہے آپ اس کو کیس کریں, اور بالکل کریں. آپ یورپ میں کریں, امریکہ میں کریں, جہاں جہاں جیو گیا وہاں کیس کریں. یو اے میں کر دیں, یو اے میں وہ بندہ موجود ہے نا, اس کے خلاف کیس کریں, تو باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ ان دنوں میں فرح گوگی صاحبہ کہاں تھی, پیسے کہاں سے آئے. ابھی تو حکومت نے کرنا ہے, وہ جن کے ذریعے پیسے آئے تھے ان کو بھی سامنے لایا جا سکتا ہے, وہ بھی آ جائیں گے. اور یہ جنہوں نے 10 کروڑ کی اسیسمنٹ کی تھی, گھڑی 10 کروڑ کی کہتے ہیں نا, خود یہ 5 کروڑ کی کہتے ہیں, عمران خان صاحب کے 5 کروڑ کی تھی اور میں نے بیچی تھی, اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ 10 کروڑ کی تھی. یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. جنہوں نے گھڑی بنائی ہے ان کی طرف سے بھی آ جائے گا کہ کتنے کی گھڑی تھی, یہ کون اسیسمنٹ کرنے والے تھے. 5 کروڑ 10 کروڑ کی, 1 ارب 70 کروڑ روپے کی گھڑی تھی وہ پورا سیٹ جو ہے. تو اس طرح سے تو نہیں باتیں چلیں گی. تو پھر وہ خان صاحب آج صحافیوں سے بات کر رہے تھے نا, تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ میں تو آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے سے پیچھے ہٹ گیا ہوں, مطلب میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, حکومت جو چاہتی ہے کرے. اچھا, ایک طرف کہتے ہیں حکومت جو چاہتی ہے کرے, دوسری طرف انہیں پریشانی بھی ہے کہ نواز شریف ایسا آرمی چیف لانا چاہتا ہے جو ان کی چیزوں کو کور کرے, ان کی کرپشن کو چھپائے. اچھا, پہلے یہی تھا, پہلے تو وہ ہر آرمی چیف, ہر جنرل کو کرپٹ ثابت کر رہے تھے نا, کہ جو بھی آئے گا, جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ کرپٹ ہوگا, کیونکہ وہ نواز شریف کے لگایا ہوا ہوگا یا نون لیگ کا لگایا ہوا ہوگا. اب انہوں نے انہیں تھوڑا سا مارجن پیدا کر لیا, اب جوتے پڑنے کا بھی تو وقت قریب آ رہا ہے نا, تو کوئی معاملہ ٹھیک بھی تو کریں. تو ان کا لیکن نواز شریف کو ایسا آرمی چیف ملے گا نہیں. اب انہیں تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ ہر ایک پہ کرپشن کا الزام منہ اٹھا کے نہیں لگا دیتے, اس کا نقصان ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں پروف کرنا پڑ جاتا ہے. تو پروف کوئی ہے نہیں, کوئی پروف نہیں نا, زبانی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ساتھ ہی وہ اس پہ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے. اچھا, تبدیلی اگر حکومت کرنا چاہ رہی ہے, جو کہ ڈان کی بھی رپورٹ ہے, تو اس کا مطلب تو پھر واضح ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ایکسٹینشن کو ریٹینشن کا اضافہ کیا جائے گا یا تبدیل کیا جائے گا لفظ سے, کہ وزیر اعظم کی مرضی کہ وہ کسی بھی ایک آفیسر کو, آرمی آفیسر کو ایک اضافی مدت کے لیے کنٹینیو کرنے کے لیے کہہ دیں کہ آپ اتنی مدت کے لیے اور کنٹینیو کریں. تو اس میں وہ جو ایکسٹینشن دینے والا اور وہ قانونی تقاضے جو ہیں اس میں ظاہر ہے کوئی آسانی ڈھونڈی جا رہی ہوگی. تو بڑا سمپل سا اس کا کام ہوگا, وہ کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اس پہ, اس کے بعد کیبنٹ میں اپروو ہو گیا وہ معاملہ, کیبنٹ کے بعد پارلیمنٹ میں آ جائے گا. تو پارلیمنٹ میں کس کی مجال کہ کوئی اس کے خلاف ووٹ دے. وہ تو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ان کی جو اپوزیشن, جو اس وقت موجودہ حکومت میں جو پارٹیاں, ان سب نے بھی ووٹ دیا تھا. جب آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی بات آئی تھی, جب ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی, تو سب نے ووٹ دیا تھا. تو اب پھر پارلیمنٹ میں آنا نا, تو خان صاحب آپ تو پارلیمنٹ میں ہیں نہیں, تو عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے نا, عوام کے نمائندوں کی بات ہونی چاہیے. تو عوام کے نمائندے اگر اس کے حق میں ووٹ دیں گے وہ پاس ہو جائے گا, بس دیٹس اٹ. تو پھر وزیر اعظم جس کو مرضی بنائے, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو پریشانی صرف یہ لگی ہوئی ہے کہ یہ جو ریٹینشن یا ایکسٹینشن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں واضح ہو رہا ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا, اور آپ کی جاتی ہے اس سے جان. کیونکہ ویسے تو سب کو پتہ ہے آپ کی جو ماشاءاللہ سے آپ کی ایمانداری ہے نا, وہ جو ثاقب نثار صاحب نے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا, وہ پتہ سب کو ہے.
آرمی کا کام کوئی نہیں ہے اس حوالے سے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. جو آپ نے جب آپ کی اپنی فیملی کی کرپشن پکڑی گئی, فرح گوگی کی اور بشرا بی بی کی, جب آپ نے اس وقت جب یہ بات کی تھی کہ آرمی کا اس سے کیا تعلق, میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں, یہ بات آپ نے ٹھیک کہی تھی. لیکن آپ تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ISI چیک کرتی ہے, آرمی چیک کرتی ہے کہ کون کرپٹ ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے وزیر اعظم کتنا کرپٹ ہے. تو حضور والا انہیں بالکل پتہ ہے کہ آپ کتنے کرپٹ ہیں. ہاں, ایک بندہ جس نے آپ کی براہ راست کرپشن پکڑی تھی اس سے آپ کو ڈر لگتا ہے. کوئی بات نہیں, جہاں اتنے سارے کیس ہیں تھوڑے سے اور بھگت لیجیے گا. آپ نے کون سا ماننا ہے, آپ نے تو شور ہی مچانا ہے نا. اور آپ کی جو آڈینس ہے, آپ کے جو چاہنے والے ہیں, وہ آپ کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں. تو جتنے لوگ جتنی دیر تک آپ کے ہاتھوں بے وقوف بن سکتے ہیں اس کو انجوائے کریں. وقت آنے والا ہے کہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. پھر یہ گھڑیاں چوری کی ہوں, یا وہ ملک ریاض صاحب سے زمینیں لی ہوں, یا ملک ریاض صاحب کے 50 ارب روپے آئے ہوں, یا دیگر کیسز جو ہیں یہ کھلیں گے اور لوگوں کو سزائیں بھی ہوں گی. شکریہ.